اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا یا کروانا۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ بحوالہ طبرانی۔ تشریح یوں ہے کہ اگر کوئی شخص ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جائے گا تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ الفتح جو قرآن پاک میں 48 نمبر کی سورہ ہے، اس کا تعارف حاصل کریں گے۔ الفتح پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ سورہ فتح مدنی ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، جبکہ اس کا نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف۔ یہ صرف اس صورت کا عنوان ہی نہیں ہے بلکہ مضمون کے لحاظ سے بھی عنوان ہے، کیونکہ اس میں اس فتح عظیم پر کلام کیا گیا ہے جو صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ روایات اس پر متفق ہیں کہ اس کا نزول ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ کی طرف واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ جن واقعات کے سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے ان کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں عمرہ ادائیگی کی ہے۔ پیغمبر کا خواب صرف خواب نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے خود توثیق کی ہے کہ یہ خواب ہم نے ہی اپنے رسول کو دکھلایا تھا، اس لیے یہ محض خواب نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا جس کی پیروی کرنا رسول کے لیے ضروری تھا۔ بظاہر اسباب اس خواب پر عمل کرنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی تھی۔ کفار نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ اور اس مدت میں کسی کو حج یا عمرہ کرنے کے لیے آنے نہیں دیا تھا۔ اب یہ کیسے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ نبی اور صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ مکے میں داخل ہو کر عمرہ ادا کرنے دیں گے؟ عمرہ کا احرام باندھ کر جنگی ساز و سامان لے کر نکلنا گویا خود لڑائی کے لیے راہ ہموار کرنا تھا، اور غیر مسلح جانے کے معنی اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ ان حالات میں کوئی مسلمان یہ سوچ نہ پا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس اشارے پر عمل کیسے کیا جائے، مگر پیغمبر کا منصب یہ تھا کہ اس کا رب بھی تو حکم اسی کو دے، بلا تردد اس کا احترام رسول کرے اور عمل کر گزرے۔ اس لیے نبی نے بلا تامل اپنا خواب صحابہ کرام کو سنا کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ آس پاس کے قبائل میں بھی اعلان عام کروا دیا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ آ جائے۔ جن لوگوں کی نگاہ ظاہری اسباب پر تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہوا، مگر جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے تھے انہیں اس امر کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ جئیں گے یا نہیں جئیں گے۔ ان کے لیے بس یہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے اور ان کا رسول تکمیل حکم کے لیے تیار ہے، اس کے بعد کوئی چیز انہیں رسول خدا کا ساتھ دینے سے نہ روک سکتی تھی۔ 1400 صحابی اس نہایت پرقدر سفر میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذی القعدہ 6 ہجری کے آغاز میں یہ مبارک سفر
اور مبارک قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا۔ ذی الحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر، یہ مقام مکہ سے مدینہ کے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب اس مقام سے حاجی عمرہ کا احرام باندھتے ہیں۔ ذی الحلیفہ پہنچ کر سب نے عمرہ کا احرام باندھا۔ قربانی کے لیے 70 اونٹ ساتھ لیے، جن کی گردنوں میں علامت کے طور پر قلادے پڑے ہوئے تھے۔ ایک تلوار ساتھ رکھ لی، جن کی عرب کے معروف قاعدے کے مطابق اجازت تھی۔ اس کے علاوہ کوئی جنگی سامان ساتھ نہ لیا تھا۔ اس طرح سے قافلہ لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے تعلقات کی جو نوعیت تھی اور جو تلخ نوعیت تھے، ان کو ہر بچہ جانتا تھا۔ پچھلے سال ہی قریش نے قبائل عرب کی طاقت کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی تھی اور غزوہ احزاب کا مشہور معرکہ پیش آیا تھا۔ اس لیے جب نبی اپنے صحابہ کے ساتھ دشمنوں کے شہر کی طرف روانہ ہوئے تو پورے عرب کی نگاہیں اس عجیب سفر کی طرف مذکور ہو گئیں، اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، بلکہ ماہ حرام میں احرام باندھ کر ہدی کے اونٹ ساتھ لیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہے، اور قطعی طور پر غیر مسلح ہے۔ قریش کے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے سخت پریشانی ہوئی۔ ذی القعدہ کا مہینہ ان حرام مہینوں میں سے تھا جو برس برس سے حج کے لیے محترم سمجھے جاتے تھے۔ اس مہینے میں جو قافلہ احرام باندھ کر حج یا عمرہ کے لیے جا رہا ہو، اسے روکنے کا کسی کو حق نہ تھا، حتیٰ کہ اگر اس قافلہ میں سے کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو تو عرب کے قوانین کی روح سے وہ اپنے علاقے سے اس کے گزرنے سے مانع کے حکم میں نہیں آتا تھا۔ قریش کے لوگ اس الجھن میں پڑ گئے کہ اگر ہم مدینہ کے اس قافلہ پر حملہ کر کے اسے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو پورے ملک میں اس پر شور مچ جائے گا۔ عرب کا ہر شخص پکار اٹھے گا کہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ تمام قبائل عرب یہ سمجھیں گے کہ ہم خانہ کعبہ کے مالک تھے۔ وہ سمجھیں گے کہ جس سے بھی ہم ناراض ہوں گے اسے بیت اللہ کا حج کرنے سے اسی طرح سے روک لیں گے، جس طرح سے آج مدینہ کے ان زائرین کو آنے سے روک رہے ہیں۔ یہ ایسی غلطی ہوگی جس سے سارا عرب ہم سے مخالف ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بڑے قافلہ کے ساتھ باخیریت داخل ہونے دیتے ہیں تو پورے ملک میں ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی قیمت پر بھی نبی اور قافلے کو اس شہر میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ نبی نے مخبر کی حیثیت سے ایک شخص کو آگے بھیجا تاکہ وہ قریش کے ارادوں اور نقل و حرکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوان پہنچے تو یہ مقام مکہ سے مدینہ کے راستے پر 2 دن کی مسافت پر ہے۔ اونٹ پر گئے تو پتہ چلا کہ وہ دشمن ذی دوا پہنچ گئے ہیں، اور خالد بن ولید کو انہوں نے 200 سواروں کے ساتھ اسوان سے 8 میل دور مکہ کی جانب پہنچا دیا ہے تاکہ وہ راستہ روکیں، تاکہ اشتعال دلائیں کہ دراصل یہ بڑے لڑنے کے لیے آئے تھے مگر بہارنہ عمرہ کا کر کے آئے تھے، احرام محض دھوکے کے لیے باندھا تھا۔ یہ اطلاع پاتے ہی نبی نے فوراً راستہ بدل دیا، نہایت دشوار گزار راستے سے سخت مشقت اٹھا کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، جو عین عرب کی سرحد پر واقع تھا۔ یہ مقام جدہ سے مکہ جانے والی سڑک پر ٹھیک اس جگہ واقع ہے جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہیں۔ چنانچہ حذیر بن ورقہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس غرض سے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف بیت اللہ کا طواف پیش نظر ہے، مگر وہ ضد پر اڑے رہے۔ اطراف مکہ میں رہنے والے چند قبائل کا مجموعہ تھا جس نے کہ قریش کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ چنانچہ احابیش کی طاقت بھی قریش کے سردار اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے جو کہ ایک الگ قبیلہ تھا، مگر سردار نے جب خود آ کر دیکھا کہ سب احرام باندھے ہوئے ہیں، ہدی کے اونٹ سامنے کھڑے ہیں جن کی گردنوں میں کلابے ہیں، لڑنے نہیں بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، تو وہ خود جا کر قریش کے سرداروں سے صاف کہنے لگے کہ یہ لوگ بیت اللہ کی عظمت مان کر اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔
احابیش ساتھ نہیں ہوں گے۔ قریش کے صحابہ کے نظم و ضبط اور نبی کی حکمت عملی نے کام کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قریش سے بات کرنے گئے تو انہوں نے خبر اڑا دی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر سچی ہے، تو کوئی چارہ نہ بچا کہ جنگ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ سے بیعت لی کہ اب ہم مرتے دم تک یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صرف 1400 صحابہ تھے اور ان کے پیش نظر اخلاص ایمانی تھا، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ خبر غلط تھی، عثمان رضی اللہ عنہ خود بھی واپس آ گئے۔ قریش مکہ سے پیچھے ہٹے، وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ قریش نے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ ہماری چند شرائط ہوں گی۔ نمبر 1، 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی، ایک دوسرے کے خلاف خفیہ یا اعلانیہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، اس دوران میں جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر چلا جائے گا، مکہ چلا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص قریش کے پاس چلا جائے گا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی ایک کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا، اسے اس کا اختیار ہوگا۔ نمبر 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر وہ مکہ میں 3 دن ٹھہر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ ایک ایک تلوار لے کر آئیں، کوئی سامان جنگ ساتھ نہیں ہوگا، اور ان 3 دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے تاکہ کسی تصادم کی نوبت نہ آئے، مگر واپس جاتے ہوئے وہ اس شہر کے کسی شخص کو ساتھ لے جانے کے مجاز نہیں ہوں گے، مصلحتاً کہ کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو۔ قریش اسے کامیابی سمجھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد کبھی شک نہ گزرا میرے دل میں، اور شک نے میرے دل میں راہ نہ پائی تھی، مگر اس موقع پر بھی میں اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، تو میں نے بعد میں نوافل پڑھے اور صدقات دیے، اور کہ اس روز میرے سے جو شان رسول میں گستاخی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اسی معافی طلب کرتے رہے۔ نیز یہ کہ مسلمان اسے اپنی ناکامی سمجھ رہے تھے، مگر در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت اور ان کی سوچ اس میں کامیاب ثابت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل پسندی اور مستقبل میں انہوں نے جن شرائط کو بہتر سمجھا انہیں مان لیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔